اب ہم اپنے ایکسرسائز کی طرف آ جاتے ہیں۔ 165 پیج ہے ہمارے پاس، حضرت کالمز ہیں فرسٹ پہ، کالم الف اور کالم بے، ٹھیک ہے۔ کالم الف کے ہر جملے کو کالم بے کے درست جملے سے لکیر لگا کر ملائیں۔ حضرت یونس علیہ السلام نے قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم نے عذاب الہی کے آثار دیکھ کر توبہ کر لی۔ مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو حفاظت سے اپنے پیٹ میں رکھ لیا۔ اللہ نے حضرت یونس علیہ السلام کے لیے ایک بیلدار رخ اگایا۔ ذی-النون اور صاحب الحوت حضرت یونس علیہ السلام کے لقب ہیں۔ پھر نمبر 2 کویسچن ہے ہمارے پاس، درج ذیل جملوں کے بارے میں بتائیں کہ وہ کس کا قول ہے۔ جملے کی طرف آ جائیں، پھر ہم نے انہیں چٹیل میدان میں ڈال دیا اس حال میں کہ وہ بیمار تھے، یہ اللہ کا قول ہے۔ پھر نمبر 2، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، یقیناً میں ہی نقصان کاروں میں سے ہوں، یہ حضرت یونس علیہ السلام کا قول ہے۔ پھر نمبر 3، اور یقیناً ہم صف باندھے کھڑے رہنے والے ہیں، یہ فرشتوں کا قول ہے۔ پھر نمبر 4، اگر ہمارے پاس پہلے لوگوں کی کوئی نصیحت کی کتاب ہوتی تو یقیناً ہم اللہ کے خالص کیے ہوئے بندے ہوتے، تو یہ آپ کے پاس کفار کا آ جائے گا۔ پھر نمبر 5، تم نے خواب سچ کر دکھایا، ہم نیک لوگوں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں، یہ اللہ کا قول ہے، ٹھیک ہے۔ درج ذیل جملوں پر صحیح یا غلط کا نشان لگائیں۔ نمبر 1، عراق کے شہر نینوا کی آبادی 2 لاکھ سے زیادہ تھی، تو یہ غلط ہے، کراس آئے گا اس کا۔ نمبر 2، حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے بے حد کمزور ہو گئے تھے، یہ ٹک ہے۔ پھر نمبر 3، مچھلی نے جس جگہ حضرت یونس علیہ السلام کو ڈالا تھا وہ ایک آباد بستی تھی، یہ کراس ہے۔ پھر نمبر 4، شہر نینوا پر سیاہ بادل چھا گئے اور تاریک دھواں اس قوم کے گھروں کی طرف بڑھنے لگا، یہ ٹک ہے۔ نمبر 5، عذاب الہی کے سائے دیکھ کر شہر کے لوگ اپنے اہل و عیال سمیت میدان میں نکل آئے، یہ بھی ٹک ہے۔ آ جاتے ہیں اب کویسچن نمبر 4 خالی جگہ پور کی طرف۔ حضرت یونس علیہ السلام بن متا علیہ السلام حضرت ہود علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں، ٹھیک ہے، تو بلینک میں آپ لکھیں گی حضرت ہود علیہ السلام۔ پھر نمبر 2، حضرت یونس علیہ السلام کے چلے جانے کے بعد عذاب کے آثار نظر آنے لگے، تو سیکنڈ بلینک میں آئے گا عذاب۔ نمبر 3 ہے حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں اللہ کی تسبیحات کرتے رہے، تو اللہ کی تسبیحات آئے گا بلینک میں۔ پھر نمبر 4، شہر نینوا کی آبادی 1 لاکھ سے زیادہ تھی۔ نمبر 5، نینوا دریائے دجلہ کے کنارے سے ایک بارونق شہر تھا، ٹھیک ہے۔ فرسٹ میں آپ لکھیں گی حضرت ہود، سیکنڈ آئے گا عذاب، پھر 3rd آئے گا اللہ کی تسبیحات، 4th آئے گا 1 لاکھ، اور 5 آئے گا دریائے دجلہ، ٹھیک ہے۔ اب جملے ہیں تو آپ نے جملے 1 to 10 نمبرز سے ملانے ہیں، جیسے ہم کیا کرتے تھے نا اس طریقے سے، ٹھیک ہے، پکچر میں بھی آپ کو نظر آ رہا ہے، تو یہ آپ نے اتارنے ہیں بک پہ۔ پھر کویسچن ہے، کویسچن نمبر 1، اللہ نے ہمیں کس طرح کی مٹی سے پیدا فرمایا ہے؟ اللہ نے ہمیں چپکتی مٹی سے پیدا فرمایا ہے۔ پھر نمبر 2، جب کافروں سے کہا جاتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو وہ کیا کہا کرتے تھے؟ جب کافروں سے کہا جاتا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو وہ تکبر کیا کرتے تھے۔ پھر نمبر 3، جہنم کے درخت زقوم کے بارے میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں ان میں سے کوئی 2 لکھیں۔ جہنم کا درخت ایک ایسا درخت ہے جو جہنم کی جڑ سے نکلتا ہے، اس کے خوشے ایسے ہیں جیسے شیطانوں کے سر ہوں۔ پھر نمبر 4 کویسچن ہے آپ کے پاس، کافر جب اللہ کی کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو ان کا کیا رویہ ہوتا ہے؟ کافر جب اللہ کی کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو وہ خوب مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو واضح جادو ہے۔ نمبر 5، اس صورت میں 8 انبیاء کرام کے واقعات کا ذکر آیا ہے، ان کے نام لکھیں۔ اس صورت میں 8 انبیاء کرام کے واقعات کا ذکر آیا ہے، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام، اور نمبر 8 پھر لاسٹ میں ہے حضرت الیاس علیہ السلام، ٹھیک ہے۔ یہ کمپلیٹ کر لیں آپ کام ایکسرسائز کا۔ اللہ حافظ۔